نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون قال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعين الكرام اللہ جل جلالہ نے میری آپ کی اور ساری انسانیت کی ہدایت کامیابی رہبری کے لیے امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ فرمایا اور ہم سب کی اصلاح کے لیے تربیت کے لیے ہدایت کے لیے اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا رمضان المبارک کا آج چوتھا اور آخری جمعہ ہے رمضان ہم نے کیسے گزارا ہر ایک کو اس کا جائزہ اور حساب لینا چاہیے حدیث پاک میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت عقل مند ہوشیار چالاک آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کا حساب لے اور
موت کے بعد کام آنے والے اعمال کی تیاری کرے۔ اور آگے بیان فرمایا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله، بے وقوف ہے وہ جو اعمال تو نہیں کیا، اعمال کیے بغیر زندگی گزار رہا ہے اور یہ تمنا کر رہا ہے کہ میرا رب بڑا مہربان ہے۔ اللہ مہربان ضرور ہے، مگر پکڑنے پر آئے تو اللہ سے بڑا کوئی جبار بھی نہیں ہے۔ جو لوگ اعمال کیے بغیر صرف اللہ کی رحمت پر بھروسہ کرتے ہیں، یہ بے وقوف اور جاہل لوگ ہیں۔ شروع میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا حساب لے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی نے ایک لفظ یہ استعمال فرمایا انداد نفسہ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میری بات توجہ کے ساتھ سنیں، میں بارہا کہتا ہوں قرآن سمجھیں اور حدیث کو سمجھیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دان نفسہ، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل فرمائی، وہ خود اس کا ترجمہ یوں بیان فرماتے ہیں یحاسب نفسہ فی الدنیا قبل ان یحاسب یوم القیامہ، قیامت کے دن تمہارا حساب لیا جانے سے پہلے آج بھی تم اپنی ذات کا حساب لو۔ قیامت کے دن اللہ حساب لینے سے پہلے آج اپنی زندگی کا ہر دن، ہر رات، ہر ہفتہ، ہر مہینہ، ہر سال میں نے کیسے گزارا، اور میری رات میرا دن کن اعمال میں گزر گئے، نیکیوں میں یا گناہوں میں، اپنے دن کا اپنی رات کا حساب لیتے رہو۔ ایک مہینہ رمضان کا ختم ہو رہا ہے، کم سے کم رمضان کا ہم حساب لیں، شروع سے لے کر اب تک میں نے کتنے روزے رکھا، کتنی تراویح پڑھی، اللہ کا قرآن کتنی مرتبہ میں نے پڑھا، رمضان میں کتنی مرتبہ درود پڑھا، کتنے نیک اعمال میں نے کیے۔ رمضان کا حساب لینے والا اللہ کے نبی نے بیان فرمایا الکیس یا عقل مند آدمی، یا یہ کہ رمضان میں نے روزہ نہیں رکھا، تراویح نہیں پڑھی، تلاوت نہیں کی، نیکیوں کے ساتھ رمضان نہیں گزارا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا والعاجز، یہ بے وقوف آدمی ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، میرے اور آپ کے نبی کے داماد، جہاں اللہ کے نبی کا روضہ، آپ کے روضے کے سامنے ابو بکر رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک، پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی قبر مبارک، آپ کا مقام کتنا بلند۔ حضرت عمر میرے اور آپ کے نبی کے سسرے ہیں، ان کی بیٹی حفصہ میری اور آپ کی ماں ہیں اور نبی کی بیوی ہیں سیدنا حفصہ رضی اللہ عنہا۔ ایسے صحابی حضرت عمر بیان فرماتے ہیں حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا۔ ترمذی نے یہ روایت کو نقل فرمایا ہے کہ تم اپنی ذات کا حساب لیتے رہو،
اپنے دن کا، اپنی رات کا، اپنے ہفتوں کا، اپنے مہینوں کا ایک ایک لمحے کا حساب لیتے رہو، جائزہ لیتے رہو۔ میں نے ایک دن گزار دیا، ایک رات گزار دی، نیکیوں میں یا گناہوں میں، میری رات سے اللہ راضی ہے یا ناراض؟ میرے دن کے گزارنے سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے یا ناراض؟ اسی طرح رمضان کے گزارنے سے میرا اللہ مجھ سے ناراض ہے یا میرا اللہ مجھ سے راضی ہے؟ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، تمہارا حساب لیا جانے سے پہلے پہلے اپنا حساب لیتے رہو، اپنی زندگیوں کا جائزہ لیتے رہو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آگے بیان فرمایا، وَتَزَيَّنُوا لِلْعَرْضِ الْأَكْبَرِ، میرے بھائیوں، قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں پیش ہونے سے پہلے پہلے اپنی زندگیوں کو نیک اعمال سے خوبصورت بناؤ۔ موت سے پہلے نیک اعمال سے اپنی زندگیوں کو خوبصورت بناؤ، مال سے نہیں، دولت سے نہیں، بیان بیالوں سے نہیں، بنگلوں سے، سواریوں سے نہیں، یہ چیزیں موت کے بعد کوئی کام نہیں آئیں گے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا تمہاری اولاد، تمہارا مال کام نہیں آئے گا، اعمال کام آئیں گے۔ اس لیے اللہ کی عدالت میں پیش ہونے سے پہلے پہلے اپنی زندگیوں کو نیک اعمال سے، نماز سے، تلاوت سے، ذکر سے، توبہ سے، صدقہ خیرات سے، ماں باپ کی خدمت کرنے سے، بیوی کا حق ادا کرنے سے، اولاد کی بہترین تربیت کرنے سے، سینکڑوں نیک اعمال جو اللہ نے بیان کیا قرآن میں اور اللہ کے نبی نے بیان فرمائے احادیث کے اندر، وہ نیک اعمال سے اپنی زندگیوں کو خوبصورت بناؤ۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے آخر میں بیان فرمایا، بڑی توجہ کے ساتھ سنیں، وَإِنَّمَا يَخِفُّ الْحِسَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى مَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا، جو اللہ کا بندہ، جو اللہ کی بندی، مرد ہو یا عورت، اپنے دنیا ہی میں، اپنی زندگی ہی میں اپنے دن اور رات کا حساب لیتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کا حساب کل قیامت کے دن اللہ آسان کر دیں گے۔ ہمارا حساب اللہ مشکل سے نہیں لیں گے، آسان کر دیں گے۔ شرط یہ ہے کہ دنیا میں اپنی زندگی کا حساب لیتے رہو۔ اس لیے میرے بھائیوں، رمضان کا ایک مقدس مہینہ، ایک مہینہ ہماری زندگیوں سے نکل رہا ہے، ہم نے کیسے گزارا؟ اللہ کو راضی کرنے میں یا اللہ کو ناراض کرنے میں؟ تو اس کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے۔ اپنی زندگیوں کو پاکیزہ بناؤ، جیسے اپنا مال پاکیزہ ہونا چاہیے، حرام کا مال نہیں ہونا، اسی طرح اپنی زندگیوں کو پاکیزہ، پاک صاف بناؤ، خوبصورت بناؤ۔ جیسے رمضان میں روزہ رکھنے والوں نے روزہ رکھ کر اپنی زندگیوں کو خوبصورت بنائے۔ روزہ رکھنے والا نماز کا اہتمام کیا، روزہ رکھنے والا جھوٹ سے بچا، غیبت سے بچا، دھوکہ دینے سے بچا، گالی دینے سے بچا۔ جیسا رمضان میں روزہ رکھ کر زندگیوں کو خوبصورت بنائے، اسی طرح بقیہ زندگی، یا یوں سمجھے بقیہ سال کے 11 مہینے خوبصورت بناؤ۔ بقیہ زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنا، چوری نہیں کرنا، دھوکہ نہیں دینا، اور کسی کے ساتھ لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں۔ مسلم میں، بخاری میں روایت ہے،
سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا، مر علیہ بجنازۃ، ایک جنازہ گزرا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک جملہ بیان فرمایا کہ یا تو یہ راحت پا گیا، سکون پا گیا، یا یہ کہ یہ جنازے سے لوگوں نے سکون پا لیا۔ دو باتیں بیان فرمائی، یا تو یہ مرنے والا آرام، سکون، اطمینان پا لیا، یا یہ کہ یہ جنازے کے ذریعے سے لوگوں نے سکون پا لیا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے یہ جو بیان فرمایا اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ تھوڑی اور وضاحت بیان فرمائیں تاکہ ہم سمجھ جائیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، العبد المؤمن یستریح من نصب الدنیا، اگر یہ مومن کا جنازہ ہے، متقی کا جنازہ ہے، نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزارنے والے کا جنازہ ہے، یہ مرنے والا مومن مرد یا مرنے والی مومنہ عورت ہے، دیندار عورت ہے، تو آپ نے بیان فرمایا یہ مومن مرد، مومن بندہ دنیا کی مصیبتوں سے، دنیا کی آفتوں سے، دنیا کے رنج و غم سے اور دنیا کی پریشانیوں سے آرام پا گیا، یہ سکون پا گیا، اب دنیا کی کوئی تکلیف اسے پہنچنے والی نہیں ہے۔ یا ایک روایت میں اللہ کے نبی نے یوں بیان فرمایا، یستریح من اذی الدنیا ونصبها الی رحمت اللہ، یہ مومن مرنے والا دنیا کی تکلیفوں سے، دنیا کی پریشانیوں سے امن پا کر اللہ کی رحمت میں چلا گیا، دنیا کی ٹینشنوں سے نجات پا کر اللہ کی رحمت میں چلا گیا، تو یہ مرنے والا آرام پا گیا، سکون پا گیا۔ اور آگے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، ہم سب کو ڈرتے رہنا چاہیے، آگے کی بات سن کر ایسی زندگی گزارو ہمارے جنازوں کو دیکھ کر لوگ دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے، ایسی زندگی گزارو ہمارے مرنے کے بعد سال بھی گزر جائے، ہم کو یاد کر کے اللہ کے بندے دعائیں دینے والے ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب، یہ مرنے والا فاجر ہے، یہ مرنے والا فاسق ہے، یہ جنازہ اگر ظالم کا ہے، جابر کا ہے، گناہوں میں زندگی گزارنے والا، نافرمانیوں میں زندگی گزارنے والا، اور تشریح آپ سمجھ جائیں نمازوں کو چھوڑ کر زندگی گزارنے والا، یہ اللہ کا باغی ہے، یہ اللہ کے نبی کا باغی ہے، اور ماں باپ کو ستانے والا، پڑوسیوں کو ستانے والا، اولاد بیوی کو ستانے والا، ایسا مجرم، ایسا فاسق، ایسا ظالم جب مرتا ہے، اس کا جنازہ اٹھتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا یہ جنازے سے، یہ مرنے والے سے لوگوں نے سکون پا لیا، لوگوں نے راحت پا لیا۔ ایسے ظالموں کے جنازوں کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں اچھا ہوا یہ مر کے چلا گیا، اس کے ظلم سے ہم نے نجات پا لی، اور پڑوس والے سکون کی سانس لیتے ہیں اچھا ہوا یہ مر گیا، اس کی وجہ سے ہمیں تکلیف پہنچی تھی، تو لوگوں نے اس کے ظلم، اس کی زیادتی، اس کی بربریت، اس کے گناہوں سے لوگوں نے سکون پایا، امن پایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا یہ مرنے والے سے شہر، گاؤں سکون پاتے ہیں، اور وہاں رہنے والے درخت، پہاڑ سکون پاتے ہیں، یہاں تک کہ جب یہ ظالم جس گاؤں میں، جس محلے میں مرتا ہے، اس محلے کے اندر، اس گاؤں کے اندر، اس شہر کے اندر، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، بخاری میں روایت ہے، مسلم میں روایت ہے، وہاں رہنے والے جانور، وہاں رہنے والے جانور بھی سکون پاتے ہیں،
راحت پاتے ہیں۔ جہاں مسلم شریف میں روایت ہے، علامہ نووی رحمت اللہ علیہ یہ حدیث کی شرح میں یوں بیان فرماتے ہیں، جب تک یہ ظالم اس گاؤں میں، اس محلے میں رہتا تھا، اس کے ظلم کی وجہ سے اللہ بارش کو روک دیا۔ بارش نہ ہونے کی وجہ سے جانوروں کو تکلیف، درختوں کو تکلیف اور شہر والوں کو تکلیف، اس کی نافرمانیوں، اس کے گناہوں کی وجہ سے سب کے اوپر مصیبتیں نازل ہو رہی تھی۔ اس لیے جب یہ ظالم مرتا ہے، بندے بھی سکون پاتے ہیں اور شہر بھی، درخت بھی، جانور بھی سکون پاتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں بیان فرمایا، مومن بندہ، نیک بندہ مرتا ہے، یہ دنیا کی تکلیفوں سے امن پا لیتا ہے۔ جب ظالم مرتا ہے، اس کے ظلم سے، اس کے گناہوں سے وہاں رہنے والے لوگ اور درخت اور جانور امن پا لیتے ہیں، سکون پا لیتے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا، زندگیوں کو خوبصورت بناؤ، زندگیوں کو خوبصورت زندگی گزارو، تاکہ ہماری زندگی سے کسی کو تکلیف نہ ہو، انسانوں کو بھی تکلیف نہ ہو، درختوں کو بھی تکلیف نہ ہو، جانوروں کو بھی تکلیف نہ ہو۔ چار امام، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، سیدنا امام شافعی، سیدنا امام مالک، سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہم، یہ چار امام ہیں۔ یہ چار اماموں میں سے ایک سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ آج بھی دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ایسے ہیں، ان کے مسئلوں کو سامنے رکھ کے زندگی گزارتے ہیں اور ان کے مسئلوں کے مطابق اپنی آخرت سنوارتے ہیں۔ اتنے بڑے امام سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جب انتقال ہوئے اور ان کا جنازہ نکلا، جمعہ کا دن تھا، حیات الحیوان کے اندر ایک کتاب ہے، حیات الحیوان 3 جلدیں ہیں، اس کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے۔ علامہ کمال الدین دمیری رحمت اللہ علیہ جب سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا جنازہ اٹھا، کیا خوبصورت زندگی گزاری اور کیا نیک اعمال کے ساتھ زندگی گزاری، کیا تقوی، کیا پرہیزگاری، کیا شرم و حیا کے ساتھ زندگی گزاری، اپنی جوانی کی کیسی حفاظت کی اور اپنی عزت آبرو کی کیسی حفاظت کی، اللہ کو کیسے راضی کیا دنیا میں۔ جب ان کا جنازہ اٹھا، ان کے جنازے کے اوپر اللہ جو اپنی رحمت اور اپنی برکتیں، جو انوارات نازل کر رہا تھا، ان کے جنازے کو دیکھ کر 20,000 یہودیوں نے، نصرانیوں نے، مجوسیوں نے ایمان قبول کر لیا، جنازوں کو دیکھ کر ایمان قبول کیا۔ آج ہماری زندگی اتنی گندی ہو گئی کہ غیر ہماری زندگی کو دیکھ کر ایمان، اسلام کہاں قبول کریں گے؟ ہماری زندگی سے ہماری ماں راضی نہیں، ہمارا باپ راضی نہیں، ہماری زندگی سے زندگی بھر ساتھ رہنے والی، مجھے معاف کر دینا، ایک بستر میں رہنے والی ہماری بیوی ہمارے سے راضی نہیں، ہماری زندگی سے ہماری اولاد ہم سے راضی نہیں، ہماری زندگی کی گندی ہو گئی۔ زندگیوں کو خوبصورت بناؤ، نیک بناؤ، دیندار بناؤ، اچھی زندگی گزارو۔ اسی ملک ہندوستان کے اندر 90/9 میں جن کا انتقال ہوا، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر تھے سیدنا علامہ ابو الحسن علی ندوی، علی میاں کے نام سے مشہور رحمت اللہ علیہ، اتنی خوبصورت زندگی گزاری، ایسی دیندار زندگی گزاری، پوری دنیا کے اندر یہ واحد شخصیت ہے۔ جب یہ بیت اللہ میں گئے، حرم کے اندر گئے، وہاں کی حکومت نے
بیت اللہ کی چابیاں ان کے ہاتھ میں دے کر کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے ہاتھ سے بیت اللہ کا دروازہ کھولیں۔ کیا مقام ہوگا، کیا زندگی گزاری، اور انہوں نے ایسا علمی کام کیا کہ حرم کے اندر مکہ مکرمہ کے محراب کے اوپر امام حرم کھڑے ہو کر ان کا نام لے کر ان کی اقوال نقل فرماتا ہے۔ شیخ ابو الحسن علی ندوی یوں بیان فرماتے ہیں، ان کا علم امام حرم مکے کے منبر پہ کھڑے ہو کے بیان کر رہا ہو، کیا خوبصورت زندگی گزاری۔ 99 میں جب ان کا انتقال ہوا، لکھنؤ میں انتقال ہوا، کیا مقام ہے مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، دونوں جگہ نماز جنازہ غائبانہ طور پر ادا کی گئی۔ یہ نماز جنازہ غائبانہ طور پر کسی اور مسلک میں پڑھنا صحیح ہے، علماء احناف کے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے، یہ اختلاف اپنی جگہ۔ اگر جب ان کا انتقال ہوا، ان کی جنازے کی نماز مکہ مکرمہ کے اندر، مدینہ منورہ کے اندر ادا کی گئی۔ ایسی زندگی گزارو، ایسی خوبصورت زندگی بناؤ کہ ہماری زندگیوں کو دیکھ کر لوگ تعریف کرنے لگے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اعمال کے اوپر استقامت سے جمے رہو، صرف رمضان کے مسلمان نہ بنو۔ نماز زندگی بھر کے لیے ہے، تلاوت زندگی بھر کے لیے ہے، ایک نیک عمل زندگی بھر کرتے رہو۔ بخاری میں، مسلم میں روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، احب البلاد الی اللہ ادومها وان قل۔ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب، پسندیدہ خوبصورت عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، وہ عمل جو استقامت سے کیا جائے، پابندی کے ساتھ کیا جائے۔ رمضان آیا، صرف رمضان میں نماز پڑھی، رمضان گزرا، نماز ختم، ایسی نمازیں اللہ کو پسندیدہ نہیں ہیں۔ رمضان آیا، رمضان میں تلاوت کی، رمضان ختم، تلاوت ختم، ایسی تلاوت اللہ کو پسند نہیں ہے۔ رمضان آیا، درود پڑھا، رمضان ختم، درود ختم۔ اللہ کے نبی کی حدیث کا مطلب یہی ہے کہ ایک عمل کیا جائے، اس پر استقامت نہیں ہے، ایسے اعمال اللہ کو پسندیدہ نہیں ہے۔ احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل۔ اللہ کو پسندیدہ محبوب اعمال وہ ہیں، تھوڑا عمل کرو، استقامت سے کرو، پابندی کے ساتھ کرو۔ صرف تہجد کی 2 رکعت نماز پڑھو مگر پابندی کے ساتھ پڑھو، روزانہ 100 پارہ پڑھو مگر پابندی کے ساتھ پڑھو، روزانہ 200 مرتبہ درود پڑھو مگر پابندی کے ساتھ پڑھو۔ تھوڑا عمل کرو مگر استقامت سے کرو، ایسے اعمال اللہ کو پسند ہے۔ اللہ والوں کا قول ہے، حدیث کی بات نہیں، یہ کوئی حدیث کی بات نہیں، اللہ والوں کا قول ہے۔ اللہ والے بیان فرماتے ہیں، الاستقامت خیر من 1000 کرامہ۔ استقامت سے کوئی عمل کرنا، کوئی بھی عمل ہو، اس عمل پر استقامت پیدا ہو گئی، ایسا عمل 1000 کرامتوں سے بہتر ہے۔ کسی اللہ والے کو دیکھا کوئی کرامت ظاہر ہو گئی، اس سے بڑی کرامت عمل پر پابندی، عمل پر پابندی 1000 کرامتوں سے بہتر ہے۔ ابھی جن کا نام میں نے لیا، سیدنا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، جمعہ کی رات، جمعہ کے دن انتقال ہوئے، جمعہ کی صبح انتقال ہوئے، تو جمعہ کی رات سکرات کا عالم شروع ہوا اور تھوڑا انفاقہ ہوا۔ ان کا خادم ان کو وضو کروا رہا تھا۔ جب وضو کرا رہا تھا تو ہاتھوں میں خلال کرنا، انگلیوں کا خلال کرنا، اس
طرح خلال کرنا یہ سنت ہے۔ جب خادم وضو کرا رہا تھا انگلیوں کا خلال کروانا بھول گیا۔ ایسے نازک وقت میں موت کا عالم شروع ہو چکا ہے، سکرات کی تھوڑی تھوڑی کیفیت شروع ہو چکی ہے۔ ایسے نازک وقت میں سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم سے کہا مجھے انگلیوں کا خلال کراؤ، یہ سنت ہے، سنت چھوڑنا بھی میں گوارا نہیں کرتا۔ ایسے نازک وقت میں ایک سنت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ آج نمازوں کا جنازہ نکالنے والے اور رمضان میں تھوڑی تھوڑی داڑھی چہروں پہ زندہ ہو گئی، شوال کا کیا چاند نظر آیا، پھر دیکھو حجاموں کے دکان آباد ہو گئے۔ کیا ہو رہا ہے؟ 1,24,000 نبیوں کی سنت اپنے چہرے سے نکال کر نبیوں کا مذاق کر رہے ہیں۔ صحابہ کی سنت اور شوال کا چاند دیکھ کر 1,24,000 صحابہ کا مذاق ہم کر رہے ہیں۔ شوال کا کیا چاند نظر آیا؟ ہزاروں گناہوں میں ہم مبتلا ہو گئے، ہماری مائیں، ہماری عورتیں گناہوں میں مبتلا ہو گئی۔ بازار گمجی روڈ میں دیکھو عورتوں کا حال کیا، شوال کیا نظر آیا، شیطان آزاد ہوا، ہم گناہوں میں مشغول ہو گئے۔ ایسی زندگی نہ گزارو، اعمال کے ساتھ زندگی گزارو۔ ارے فضائل اعمال جس کی تعلیم آپ کیا کرتے ہیں، صرف تعلیم کرتے ہیں، ہم عمل نہیں کرتے۔ عمل پہ آ جاؤ، عمل پہ آ جاؤ، یہ اصل ہے۔ فضائل اعمال کی تعلیم کرنا یہ کوئی سنت نہیں ہے، یہ کوئی واجب نہیں ہے۔ تعلیم اس لیے کی جاتی ہے نماز زندہ ہو، اعمال پر استقامت آ جائے، سچائی پر آ جاؤ، امانت داری پر آ جاؤ، تلاوت پر آ جاؤ۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ فضائل اعمال کی تعلیم کو ہم نے ضروری سمجھا، بس اتنا ہی پہ رہ گئے، نہیں۔ اعمال کی تعلیم سے نماز پر استقامت، تلاوت پر استقامت، ذکر پر استقامت، سچائی پر استقامت، نیک زندگی گزارنے پر استقامت۔ گھروں کا ماحول بدلو۔ 40 سال سے 25 سال سے گھروں میں تعلیم ہو رہی ہے، آج تک پردہ زندہ نہیں ہوا، اور 40 سال سے تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر مجھے معاف کر دینا سچائی بیان کر رہا ہوں۔ سال سے ہم پابندی کے ساتھ تعلیم سن رہے ہیں اور جھوٹ زندگیوں سے نہیں نکلا، غیبت زندگی سے نہیں نکلی، سچائی زندگی میں نہیں آئی، ہمارا کاروبار میں سچائی زندہ نہیں ہوئی، لوگوں کے ساتھ ہمارا برتاؤ اچھا نہیں ہوا، ہمارے اخلاق سدھرے نہیں، گندے اخلاق ہیں، پھر تعلیم سے کیا فائدہ ہوا؟ اس لیے میرے بھائیوں، جنہوں نے فضائل اعمال لکھا، فضائل صدقات لکھا، فضائل صدقات کے اندر شیخ الحدیث علامہ زکریا مہاجر مدنی رحمت اللہ علیہ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا واقعہ نقل فرمایا۔ ایک مرتبہ عصر کی نماز کی جماعت فوت ہو گئی، نماز فوت نہیں ہوئی، نماز قضا نہیں ہوئی، بلکہ با جماعت پڑھنا یہ عمل فوت ہو گیا، جماعت کے ساتھ پڑھنا یہ عمل فوت ہو گیا۔ دل میں اتنا غم، اتنا رنج پیدا ہوا، شیخ نے لکھا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کے غم کی وجہ سے، اس کی پریشانی کی وجہ سے ایک باغ صدقہ کیا، اس کی قیمت 2 لاکھ درہم تھی۔ ایک جماعت کی نماز فوت ہونے پر 2 لاکھ درہم صدقہ کر دیا۔ آج ہم تعلیم کرنے والے جماعت کھڑی ہوتی ہے، باہر باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، نمازوں کا اہتمام نہیں، با جماعت پڑھنے پر استقامت نہیں۔ اس لیے اعمال زندہ کرو، اعمال زندہ کرو، یہ ضروری ہے، اعمال زندہ کرو، یہ ضروری ہے۔ اعمال
پر استقامت پیدا کرو۔ قرآن مجید کا 14واں پارہ سورۃ الحجر کی آخر کی آیت اللہ نے بیان فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اللہ بیان کرتا ہے میرے بندو، اصل میں یہ خطاب ہمارے نبی سے کہا گیا، آپ کے واسطے سے پوری امت سے کہا گیا۔ اللہ اپنے پورے بندوں سے بیان فرماتا ہے آپ اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ موت آنے تک نمازوں کی پابندی، موت آنے تک تلاوت کی پابندی، موت آنے تک سچائی پر پابندی اور امانت داری پر پابندی، ایک عمل پر پابندی، موت آنے تک اعمال پر استقامت سے رہو، اعمال کرتے رہو۔ اور آخری عشرہ، اور اس میں سے بھی کئی دن گزر گئے، 3 یا 4 دن باقی رہ گئے، زیادہ سے زیادہ 3 دن رہ گئے، یہ آخری عشرہ چل رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، ضعیف روایت ہے، کمزور روایت ہے، مگر روایت میں آیا وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ یہ جو دن چل رہے ہیں یہ جہنم سے آزادی کے دن ہیں، جہنم سے بچو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ۔ میرا رب قرآن میں بیان کرتا ہے اے ایمان والو، اپنی ذات کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی بیوی کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھرانے کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اس لیے کہ جہنم کا ایندھن لوگ ہوں گے، پتھر ہوں گے۔ جہنم سے بچانا، اپنے آپ کو بچانا یہ ضروری ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور، تلاوت کرتے کرتے ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، جب یہاں پہنچے اس آیت میں اللہ قسمیں کھا کر بیان فرمایا یقیناً تیرے رب کا عذاب ضرور آنے والا ہے، تیرے رب کا عذاب ضرور آنے والا ہے۔ نماز چھوڑ کر، نیک اعمال چھوڑ کر زندگی گزارو گے، اسلام کے خلاف زندگی گزارو گے، اللہ کے باغی، اللہ کے رسول کے باغی بن کر زندگی گزارو گے، یقیناً اللہ کا عذاب ضرور آنے والا ہے۔ جب اللہ کا عذاب آئے گا ما لہو من دافع، کوئی بندہ، کوئی طاقتور، کوئی انسان اللہ کے عذاب کو دور نہیں کر سکتا۔ جب یہ آیتیں پڑھی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اتنے بیمار ہوئے، اتنے بیمار ہوئے، 20 دن تک بیمار ہو گئے، یہاں تک کہ لوگ آتے رہے عیادت کے لیے، خیریت حال پوچھنے کے لیے۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ایک مرتبہ چاش کی نماز میں فضائل صدقات کے اندر یہ واقعہ لکھا گیا، چاش کی نماز میں امی جان عائشہ ایک آیت تلاوت کر رہی تھی، سورہ طور ہی کی، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، اللہ کا احسان ہم پر ہے، اللہ ہی نے ہم پر احسان کیا ہے، اللہ ہی نے ہم کو جہنم سے بچایا۔ یہ آیت تلاوت کر رہی تھی، ان کے بھتیجے ملاقات کے لیے آئے تو دیکھا کہ میری پھوپھی عائشہ رضی اللہ عنہا نماز کی حالت میں ہے، ایک ہی آیت بار بار پڑھ رہی ہے۔ دل میں خیال آیا چلو بازار میں کچھ کام ہے، کام سے فارغ ہو جاؤ،
دوبارہ آ جاؤ ملاقات کے لیے۔ بازار گئے، پھر واپس آئے تو دیکھا کہ میری پھوپھی امی جان عائشہ وہی آیت تلاوت کر رہی ہے کہ اللہ ہی نے ہم پر احسان کیا ہے، اللہ ہی نے ہم کو جہنم کے عذاب سے بچایا ہے۔ یہ صحابہ کا حال ہے تو جہنم کو یاد کر کے رویا کرتے تھے، ان کے بدن میں کب کبھی طاری ہو جاتی تھی۔ اس لیے جہنم کو یاد کرو۔ جہنم سے بچنے کے لیے بہت سارے اعمال ہیں، ان میں سے دو عمل، ایک تو عمل روزہ رکھنے والوں نے روزہ رکھا۔ نسائی شریف کی روایت، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا الصوم جنہ یستجن بہا العبد من النار، روزہ ڈھال ہے، یہ روزے کے ذریعے سے بندہ جہنم سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ تو روزوں کی پابندی کرنا جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ دوسرا عمل صدقہ خیرات ہے، بخاری میں مسلم میں روایت ہے، آخر میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ تصدقوا فاتقوا النار ولو بشق تمرة، میری امت کے لوگوں کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صحیح صدقہ کر کے جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ روزہ رکھنا جہنم سے بچ جاؤ گے، صدقہ خیرات کرنا جہنم سے بچ جاؤ گے۔ اور بھی اعمال ہیں، اعمال کی پابندی کرو، جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ میرے بھائیوں، اللہ نے مال دیا ہے، اللہ نے دولت دیا ہے، سال میں ایک مرتبہ حساب ڈال کر اپنے مالوں کی زکات ادا کرو۔ ہاں، زکات ادا کرنے کے لیے مالدار ہونا ضروری، سال کا گزرنا ضروری، بالغ ہونا ضروری، اس طرح کے شرائط ہیں۔ یہ شرائط ہوں گے تو زکات فرض ہے۔ نابالغ بچوں پر زکات نہیں ہے، سال نہیں گزرا تو زکات فرض نہیں ہے۔ بہرحال زکات کے مسائل الگ ہیں۔ اسی طرح رمضان میں فطرہ ادا کیا جاتا ہے۔ فطرہ ادا کرنے کے لیے سال کا مکمل گزرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ فطرہ ادا کرنے کے لیے بالغ ہونا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ یہاں تک کہ عید کی رات میں اگر کسی کے گھر میں بچہ ہو گیا، وہ بچے کے نام سے بھی فطرہ دینا واجب ہے۔ سال کا گزرنا کوئی ضروری نہیں، بالغ کا ہونا کوئی ضروری نہیں۔ جیسے زکات میں اتنا مال ہونا ضروری، 52 تولہ چاندی یا 80 کو 7 گرام سونا، 612 گرام چاندی یا کیش پیسہ ہونا، اتنا پیسہ ہونا، جیسے شرائط ہیں زکات فطرہ ادا کرنے کے لیے یہ ہونا کوئی ضروری نہیں۔ اگر کسی کے پاس چاندی نہیں، سونا نہیں، مگر خاص گھر ہے، خاص سواری ہے، خاص دکان ہے، ایسے لوگ بھی فطرہ دینا چاہیے۔ فطرہ ضرور ادا کرو۔ فطرہ کیوں دینا؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، دو باتیں ابو داؤد میں روایت ہے۔ ایک بات تو یہ روزہ رکھنے میں جو غلطیاں ہو گئی، چھوٹی موٹی جو غلطیاں ہو گئی، گناہ کبیرہ نہیں، بڑے بڑے گناہ نہیں، وہ توبہ کرنا ضروری۔ بہرحال یہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو روزے کی حالت میں ہو گئے، فطرہ ادا کرو، یہ فطرے کی برکت سے یہ روزے پاک ہو جائیں گے، صاف ہو جائیں گے، یہ چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، یہ فطرہ غریبوں کا کھانا ہے، ضرورت مندوں کا کھانا ہے، بیواؤں کا کھانا ہے۔ ارے عید الفطر آتی ہے، نیا لباس تم نے پہنا، گھروں میں کیا بہترین غذائیں تم نے تیار کی، تمہارے پڑوس میں کوئی غریب ہے، کوئی مفلس ہے، کپڑوں کا انتظام نہیں، کھانے کا انتظام نہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا فطرہ ان کا کھانا ہے، ان کے گھروں میں
کھانے کا انتظام کرنا، پینے کا انتظام کرنا، ان کی ضرورتوں کا انتظام کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، عید الفطر کی نماز کو جانے سے پہلے اپنا فطرہ ادا کر دو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ میرے اور آپ کے نبی کے سالے ہیں، حضرت عمر کے بیٹے ہیں، میری اور آپ کی ماں سیدنا حفصہ کے بھائی ہیں عبداللہ بن عمر، ان کا عمل کیا؟ امام بخاری نے یہ روایت نقل فرمائی، ان کا عمل نقل فرمایا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما عید الفطر سے ایک دن پہلے یا 2 دن پہلے اپنا فطرہ ادا کر دیتے تھے تاکہ غریب عید آنے سے پہلے انتظام کر دے۔ اسی لیے علماء احناف سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، اگر کوئی مالدار عید الفطر سے کئی دن پہلے بھی اپنا فطرہ ادا کر دے، فطرہ ادا ہو جائے گا، ابھی نکال دو تاکہ غریب اپنے گھر میں کچھ انتظام کر دے۔ کتنا فطرہ ادا کر دیں، آپ نے واٹس ایپ پہ دیکھا ہوگا اور سالار وغیرہ میں دیکھا ہوگا 90 روپیہ فطرہ، چلو یہ بھی ٹھیک ہے، 2.25 کلو گیہوں، ابو داؤد میں روایت ہے 2.25 کلو گیہوں کی قیمت علماء نے طے کیا 90 روپیہ اگر کوئی ادا کر رہا ہے آپ کا فطرہ ادا ہو جائے گا۔ ہر سال میں کہتا ہوں میرے بھائیوں، حدیث اپنی جگہ صحیح ہے، حدیث پر کوئی اشکال نہیں، حدیث پر کوئی اعتراض نہیں، نعوذ باللہ، کروڑوں مرتبہ نعوذ باللہ، ورنہ میرا ایمان نکل جائے گا۔ حدیث پر کوئی اعتراض نہیں ہے، ابو داؤد ہی میں روایت ہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا، جب مال کی فراوانی ہو گئی، اللہ نے نعمتوں سے نواز دیا، حضرت علی خلیفہ بن گئے، آپ نے لوگوں سے بیان فرمایا، لوگوں یہ جو 2.25 کلو گیہوں کی قیمت لگاتے ہیں اللہ نے مال دے دیا ہے، اب مکمل کرو 3.5 کلو صاف 3.5 کلو گیہوں کی قیمت ادا کرو۔ یہ حضرت علی کا قول ہے، ابو داؤد میں نقل کیا گیا۔ میرا حال 90 کتنا ہو گیا؟ 180 روپیہ ہو گیا۔ آپ بڑھا چڑھا کر فطرہ ادا کرو۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ 6واں پارہ مستقل عنوان باندھا ہے، فطرہ کیسے ادا کرنا، یہ واجب ہے یا کیا ہے، کیسے ادا کرنا۔ امام بخاری نے مستقل کتاب باندھ کر کئی روایتوں کو نقل فرمایا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ صحابی رسول روایت فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے محبوب امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا فطرہ ادا کیا کرتے تھے۔ ایک ہی روایت میں کئی باتیں بیان فرمائی، میں صرف 2 باتیں بیان کر رہا ہوں۔ بیان فرماتے ہیں ساع من تمر او ساع من زبیب، کہ ہم اللہ کے نبی کے زمانے میں 3.5 کلو کھجور فطرہ ادا کیا کرتے تھے۔ کیا یہ کہ ہم اللہ کے نبی کی زندگی میں 3.5 کلو منقع کشمش ہم ادا کیا کرتے تھے؟ آپ دیکھو 3.5 کلو کھجور، بہترین کھجور، اس کی قیمت کیا ہے؟ مالداروں، کھجور کو سامنے رکھ کر اپنا فطرہ ادا کرو، اور زیادہ مالداروں منقع کو سامنے رکھ کر اپنا 3.5 کلو منقع اس کی قیمت ادا کرو، بڑھا چڑھا کر فطرہ ادا کرو۔ ابھی چند دن پہلے ہمارے بھائی نے فون کیا، مولانا میں اپنا فطرہ ایک آدمی کی طرف سے 2000 روپیہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا مبارک ہو، آپ کا عمل نور علی نور ہو، آپ کے لیے سعادت مندی ہے۔ 2500 روپیہ ایک فطرہ مال ہے، دولت ہے، آپ کے 90 روپیے سے
آج کے زمانے میں 1 لیٹر دودھ آنے والا نہیں ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں اتنا معمولی قیمت فطرہ آج کے زمانے میں 1 لیٹر ملنے والی نہیں ہے۔ آپ فطرہ کیا ادا کرو گے میرے بھائیوں؟ اللہ نے مال دیا ہے، خوب لٹاؤ، اللہ کے نام پہ خرچ کرو، بڑھا چڑھا کے غریبوں کو دیا کرو، اور ہدیے دیا کرو اپنی ماں کو، اپنی بیوی۔ لوگ سوال کرتے ہیں مولانا کیا زکات کا مال اپنی ماں کو دینا جائز ہے؟ کیا زکات کا مال اپنی بیوی کو دینا جائز ہے؟ کیا زکات کا مال فلاں کو دینا جائز ہے؟ ارے زکات چھوڑو، زکات دینا تو جائز نہیں، ماں کو دینا جائز نہیں، بیٹی کو دینا جائز نہیں، سید کو دینا جائز نہیں۔ کیا ہو گیا ہدیہ دینے میں؟ کیا ماں کو ہدیہ نہیں دے سکتے؟ کیا بیٹی کو ہدیہ نہیں دے سکتے؟ یہ بات بولتے ہوئے مجھے ڈر محسوس ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم میرے دل میں کوئی بات نہیں ہے، مگر صاف کہنا چاہتا ہوں کیا ہدیہ علماء کو دینے کے لیے ہمارا دل گوارا نہیں کرتا؟ مؤذن کو ہدیہ دینے کے لیے کیا ہمارا دل برداشت نہیں کرتا؟ یہ اللہ کے بندے کیا ان کو ہدیہ نہیں دیا جا سکتا؟ علماء سے بھی ادباً گزارش کرنا چاہتا ہوں، علماء بھی اوروں کو ہدیہ دیا کرے، دوسروں کو ہدیہ دیا کرے۔ بہرحال زکات ادا کرو، فطرہ ادا کرو۔ آخری بات، آپس میں اتحاد پیدا کرو، اتفاق پیدا کرو، اور عیدین کی نمازیں عیدگاہوں میں ادا کرو تاکہ اوقاف کا مسئلہ آسانی سے حل ہو جائے۔ اوقاف پر حملہ ہو رہا ہے، آج ہمارے سیدھے کندھوں میں یا ڈاوے ہاتھوں میں یہ کالی پٹی کیوں باندھی گئی ہے؟ یہ ہمارا احتجاج ہے، یہ ہمارا دھرنا ہے۔ اسلام کہتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده۔ ہر حدیث کی کتاب میں روایت ہے، امام بخاری نے کتاب الایمان کے اندر یہ روایت نقل فرمائی۔ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا تمہاری زبان سے، تمہارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف مت پہنچاؤ۔ آج اوقاف پر حملہ ہو رہا ہے، مسجدوں پر، درگاہوں پر، قبرستانوں پر، مدرسوں پر، اوقاف کی زمینوں پر حملہ ہو رہا ہے۔ دیکھو ہم امن کے علم کے بردار ہیں، امن کے علم بردار ہیں، شانتی کے علم بردار ہیں، محبت کے علم بردار ہیں، پیار کے علم بردار ہیں۔ اگر ہم احتجاج کرنا چاہتے بازاروں میں آتے، چیخ کے چلاتے، اوروں کو تکلیف دیا کرتے اور دھرنا دیا کرتے، راستوں کو بند کر دیتے، سواریوں کا گزرنا مشکل کر دیا کرتے، مگر نہیں، ہم تکلیف دینا نہیں چاہتے، ہم امن قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ہاتھوں میں پٹی باندھ کر آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ یہ پیغام دینا چاہتا ہے ہم امن کے پجاری ہیں، شانتی کے پجاری ہیں، ہم محبت کے علم بردار ہیں۔ ہمارے امن کو دیکھ کر اوقاف پہ حملہ نہ کرو، ہمارے امن کو دیکھ کر، یہ احتجاج کو دیکھ کر ہماری درگاہوں پر، قبرستانوں پر، مسجدوں پر اور مدرسوں پر حملہ نہ کرو۔ تمہارا بلڈوزر ہماری مسجدوں پر، ہمارے درگاہوں پر، ہمارے مدرسوں پر نہیں چلنا چاہیے۔ ارے ظالموں، آج تمہاری حکومت ہے، آج تمہارا پاور ہے، آج تمہاری طاقت ہے، آج تمہاری فوج ہے، کیا کیا ہے ناز کرو، کیا کیا ہے غرور کرو۔ ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا، آسمان دیکھے گا، زمین دیکھے گی، امن کیا ہوتا ہے، عدل کیا ہوتا ہے، انصاف کیا ہوتا ہے، بھائی چارہ کیا ہوتا ہے۔ مسلمان کر کے دکھایا دنیا کے اندر انصاف کیسے ہونا چاہیے۔ ہمارے بادشاہوں نے ہندوستان پر حکومت کی، امن کے ساتھ، شانتی کے
کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، محبت کے ساتھ غلط الزام لگاتے ہیں۔ مندروں کو توڑا گیا، دیول کو توڑا گیا، مسجدوں کو بنایا گیا اور فلاں بنایا گیا۔ نہیں، کسی دیول کو توڑا نہیں گیا، مندر پہ حملہ نہیں کیا گیا۔ آج بھی ہم کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں، دیول پر پتھر پھینکنا حرام ہے، چرچوں پہ حملہ کرنا حرام ہے، اور ان کے جو معبود گھر ہیں ان پہ حملہ کرنا حرام ہے۔ یہ ہمارا اسلام ہے، یہ ہماری شریعت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ہمارے ہاتھوں میں پٹی باندھ دی گئی، مسجد کے اندر آئے، میں نے دیکھا، آپ نے دیکھا، بس اتنا ہی نہیں، یہ پٹی یوں ہی رہے، آپ راستوں میں جاؤ، امن کے ساتھ گھروں کو جاؤ، یہ پٹی ہمارے ہاتھ میں رہے، دنیا والے دیکھیں، بازار والے دیکھیں، دکان والے دیکھیں، اور دل کے اندر یہ پیدا کرے، دیکھو یہ امن کی پٹی ہے، یہ پیار کی پٹی ہے، یہ اوقاف کی حفاظت کی پٹی ہے۔ آج آل انڈیا مسلم فیصلہ بورڈ نے کہا یہ پٹی باندھو۔ میں کھل کر کہوں گا میرے بھائیوں، اگر کل کے دن اگر ان کی طرف سے پیغام آ گیا، جیلوں میں جاؤ، جیلوں کو آباد کرو، جیلوں کو جانے کے لیے تیار ہو جاؤ، جیل کو آباد کرو اور جان دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اوقاف یہ کوئی میرے باپ کی پراپرٹی نہیں، یہ کوئی آپ کے باپ کی پراپرٹی نہیں، یہ اللہ کی پراپرٹی ہے۔ زمین کا، یہ اوقاف کا مالک اللہ، مسجد کا مالک اللہ، عیدگاہوں کا مالک اللہ، مدرسوں کا مالک اللہ، اوقاف کی زمینوں کا مالک اللہ ہے۔ زمین کی حفاظت، یہ زمینوں کی حفاظت کرنا، یہ اوقاف کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اگر کل کے دن یہ پیغام آ جائے، راستوں میں نکلو، راستوں میں نکلنے کے لیے تیار ہو جانا، جیلوں میں جاؤ، جیل میں جانے کے لیے تیار ہو جانا، اور کھل کے کہو یہ ہونے والا نہیں ہے۔ جان دینے کے لیے پیغام آ جائے، جان دینے کے لیے تیار ہو جانا۔ ملک کی آزادی کے لیے، ہندوستان کی آزادی کے لیے دارالعلوم دیوبند نے ہزاروں علماء کو تیار کیا، میدان میں آئے، جانوں کی قربان کیا، ہمارا ملک آزاد ہوا، انگریز نکل گیا، امن آیا، شانتی آئی، جمہوریت قائم ہوئی، سیکولر قائم ہوا۔ اور اسی طرح میرے بھائیوں، اوقاف کی حفاظت کے لیے مال بھی لگانا ضروری، جان بھی لگانا ضروری۔ کیا آپ تیار ہیں اس کے لیے؟ ہاتھ اٹھا کے کہو کہ آپ اس کے لیے تیار ہیں۔ الحمدللہ، آپ کی قربانیوں کا اللہ قبول فرمائے۔ روزے کی حالت میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر جمعہ کے دن آپ نے ارادہ کیا، آپ کے ارادوں کی برکت سے اللہ اوقاف کی حفاظت فرمائے۔ یہ جو بل پیش کیا جا رہا ہے اللہ ختم فرمائے۔ اللہ ایسے ظالموں، ایسے جابروں، ایسے کبیروں سے ہمارے ملک کی، ملت کی، قوم کی حفاظت فرمائے۔ میرا حال یہ امن کا پیغام ہے، یہ شانتی کا پیغام ہے، یہ پیار کا پیغام ہے۔ راستوں میں جا کر، نماز کے بعد سڑکوں میں جا کر کوئی نعرہ نہیں لگانا، کوئی اور چیز نہیں کرنا، بس یوں ہی گھروں کو چلے جاؤ۔ ممکن ہے یہ عمل کے ذریعے سے اللہ راضی ہو کر ہمارے ملک کے اندر یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے۔ میرا حال اعمال کی پابندی کرو، پیار کا ماحول قائم کرو، شانتی کا ماحول قائم کرو، اتحاد اتفاق قائم کرو۔ اللہ سے دعا فرمائے، اللہ ہم کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔